نہیں جا پا رہے ہیں، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایسے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے والدین ایسے بھی ہیں جو قریب ہیں، غربت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے ہیں. سو ایسے میں ایک آج ایسی شخصیت سے ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں جنہوں نے اس بات کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ وہ ایسے بچوں کو جن کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گی. اور اب تک انہوں نے جو اسکول کھولا ہے اس کے آغاز میں صرف 3 طلبہ تھے، لیکن اب 200 سے زیادہ بچے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہیں مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے اور مفت تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو ایسے ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کی زندگی میں کارآمد ثابت ہو. تو بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن سہرش خان سدوسی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سہرش، یہ ویسے تو ہمارے یہاں ہم کافی اس چیز پر شکوہ کرتے ہیں کہ ریاست اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، حالانکہ آئین کا آرٹیکل 25 سے یہ کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر تک کے بچوں کو تعلیم مفت فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ایک تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ریاست یہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، اور آپ نے کیوں اس جانب آنے کا فیصلہ کیا؟ تھینک یو، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا کہ میں فریضہ کے پلیٹ فارم سے آپ سے بات کر سکوں. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے اسٹیٹ کو یا ریاست کو بلیم کرنا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے نہیں نبھا رہی. ایکچولی ہمیں شاید کانٹیکٹ سمجھنا چاہیے، کیونکہ آگے ہی ملک کے پاس اتنے زیادہ مشکلات ہیں کہ، اور اسپیشلی آن گراؤنڈ میں 8 سال سے فریضہ کی وجہ سے مجھے آن گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ نہ صرف ایک کوئی تنظیم نہیں کر سکتی، ایک فرد نہیں کر سکتا، اینڈ ریاست کو خود بھی جو ہے لوگوں کی ہی مدد چاہیے جو اس کے اوپر کام کریں تاکہ ہم سارے مل کے یہ مسئلے کو حل کر سکیں. لیکن ریاست پہ جب ہم اس لیے بلیم کرتے ہیں، ریاست کی طرف ہم اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ریاست کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ریاست کے پاس فنڈز بھی ہیں، اور ریاست جو ہے وہ ویلفیئر اگر اپنے آپ کو کہتی ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو پھر وہ ظاہر ہے لوگوں، بچوں اور سب کی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن آپ نے جو ایک ذمہ داری اٹھائی، 3 طلبہ تھے، ہاؤ ڈڈ اٹ اسٹارٹ اور کس طرح آپ اس کو لے کر چل رہی ہیں؟ بیکاز ظاہر ہے آپ نے بھی بہت ساری چیزیں ارینج کرنی ہوتی ہوں گی، کتابیں، کاپیاں، اور بچوں کو اس طرف لانا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. رائٹ. سو ایک تو یہ کہ میں اس چیز کو کنیکٹ کروں گی، آپ کے جو پہلے گیسٹ تھے ابھی عمیر، ایکچولی جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. میں فریضہ کا جو کام کر رہی ہوتی ہوں یا فریضہ کے لیے جو ہم بچے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، میں کبھی یہ نہیں سوچتی کہ میں ان کے اوپر احسان کر رہی ہوں. مجھے فیل ہوتا ہے کہ لائک میں اپنی زندگی کے اوپر احسان، ہم لوگ اپنی زندگی پہ احسان کریں، اور میں آنر فیل کرتی ہوں کہ وہ ماں باپ ہم پہ ٹرسٹ کر کے اپنے بچے ہمارے پاس بھیج رہے ہیں. تو مجھے تو یہ ایک طریقے سے فیل ہوتا ہے کہ ایک جو انہوں نے بات کی کہ اوبویسلی اللہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی جو جن کے پاس افراد کے پاس ہے، اور وہ اگر جو ہے چاہے وہ فائنینشلی ہو، چاہے اگر ان کے پاس ٹائم ہو، تو انہیں جو ہے اس طرف آنا چاہیے. وہ کسی بھی جو ہے اچھے کام کے اندر ان کو اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے، چاہے وہ ان کا ایجوکیشن ہے، چاہے وہ کسی کو کھلانا ہے، کسی کا قرضہ معاف کروانا ہے. سو اس طرح کی جو چیزیں ہیں. اچھا، اگر میں فریضہ کی آپ کو جرنی بتاؤں تو میں نے جس طرح بتایا نا کہ میرے لیے میں نے کوئی پلان کر کے فریضہ کبھی نہیں کیا. میں خود میں اس وقت جو ہے میں اپنی اینتھروپولوجی کے لیے PhD کے لیے میں ایک پروپوزل بنا رہی تھی، تو میں آئی واز لائک فری ایٹ دیٹ پوائنٹ. تو بس میری ماما کے ساتھ کانورسیشن ہوئی اور ہم لوگوں نے بس صرف 3 بچوں کی ذمہ داری لی. اور جو مجھے اس بات پہ میرا نہیں خیال کہ میں اگر دوسرے پیرنٹس آ کے مجھ سے رابطہ نہ کرتے اور کہتے کہ آپ ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیں، تو ٹو بی ریئلی آنیسٹ ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ خود سوچا کہ مطلب مجھے اس کو بڑھانا چاہیے، بیکاز ٹو بی ریئلی آنیسٹ میں صرف 3 بچوں کی ذمہ داری لے سکتی تھی. یہ ہوا کہ جب میں نے ان بچوں کو پڑھانا اسٹارٹ کیا تو یہ بہو کے بچے تھے، تو ساس کے بچے آ گئے، مطلب ساس آ گئی، بہو اور ساس کے اندر ٹسل تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو بھی پڑھائیں، آپ میری بہو کے بچوں کو کیوں پڑھا رہے ہیں. پھر ان کے رشتہ دار آ گئے، کرتے کرتے ایون دو آئی واز ٹرائنگ ٹو لائک سارٹ آف سے ٹو دیم کہ میں 3 بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں. پھر میں نے سوچا کہ وائی ناٹ آئی اسپیک ٹو مائی فرینڈز اباؤٹ اٹ. میرے دوست بھی تو یہ کرنا چاہتے ہیں. اینڈ یہ بس میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے دوستوں کو اس چیز میں موبلائز کیا، اینڈ وہ سارے ریڈی بیٹھے ہوئے تھے اس کے لیے. اس وقت جو ہے مجھے
جو پیسے چاہیے ہوتے تھے ایک بچے کو تعلیم دینے میں پورے سال میں 12,000 کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے نا وہ بڑا میٹر کرتی ہے. اگر ہم انڈیویجولی کریں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر اس میں اور لوگ شامل ہو جائیں تو پورا ایک کارواں بن جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سہرش, ہمارے آتی ہیں زبردست کام کر رہی ہیں اور ظاہر ہے یہ سب کے لیے ایک مثال بھی ہے. جی, اور عید قربان کی آمد ہے. ایسے میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں چاند نواب کی اس رپورٹ میں.